پہلے ہیلو آواز آ گئی؟ ہاں آ رہی ہے آواز. Hello and welcome to the 15th episode of Geencast. Today we have Mr. Sultan Khan Sajid with us, who is an entrepreneur and artist, and he has combined these two things and launched Graffiti. But کیا بات؟ نارملی لوگ جب بزنس لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہ لانچ کرتے ہیں اپنے جیوگرافیکل ایریا میں. جیسے اگر میں لانچ کروں گا, میں نے پوسٹر لانچ کیا تھا, میں نے لانچ کیا راولپنڈی, اسلام آباد اور نسٹ, لیکن صرف نسٹ اونلی نسٹ اور کچھ ہی نہیں. لیکن مسٹر سلطان خان ساجد نے جب بزنس لانچ کیا وہ تھا وینکوور, برٹش کولمبیا, کینیڈا میں. So, why Sultan? How did you get an idea to launch a business in Canada? یار کینیڈا میں یار سین یہ تھا کہ میں نے فری لانس اسٹارٹ کیا تھا میوزک ویڈیوز بنانا. تو مطلب میں نے جو اپنی اسٹارٹنگ ارننگ ہی کی تھی وہ ڈالرز میں تھی. اچھا. تو اور کلودنگ برانڈ میں نے شروع سے ہی اسٹارٹ کرنا تھا. مطلب 2018 میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا اسٹارٹ اے کلودنگ برانڈ. نائس نائس. اور فری لانس کر کے ڈیزائن سیل کروں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اوکے. تو اور مطلب جو میرا اسٹوڈیو تھا وہ تو کمبل کر گیا. یہ تو کسی اور دن بات کریں گے اس پہ. کرملنگ اسٹوڈیو پہ ہم کسی اور دن بات کریں. ہاں. تو میرے پاس فائنانسز نہیں تھے ٹو لانچ ان پاکستان. ٹھیک ہے. اس لیے جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی وہ تھی اراؤنڈ 10 لاکھ. اچھا. اگر میں کلودنگ سے لے کے پرنٹنگ سے لے کے ہر چیز نا including shipping and marketing for like basically make like setting up the inventory, marketing, logistics. مطلب پہلے 3 سے 4 مہینے کا خرچہ 10 لاکھ رکھو مائنڈ میں. ٹھیک. اس لیے جو سب سے افورڈیبل کاسٹ پڑتی ہے وہ ہوتی ہے if you order around 1000 shirts. تو پھر ابھی میرے پاس فائنانسز بھی نہیں تھے, اس لیے میں نے میوزک ویڈیوز چھوڑ دیا. اچھا. اور میں نے سال سے اتنا خاص کچھ کام نہیں کیا, میں کمایا نہیں ہے. تو وہاں سے میں نے سوچا کہ ابراڈ ٹرائی کرتا ہوں. اسی میری سارے کلائنٹس بھی وہاں سے. اینڈ پرنٹ آن ڈیمانڈ کمپنیز ہوتی ہیں, میں نے پرنٹ فل کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک. سو وٹ وی ڈو از وی جسٹ پرووائڈ دیم آور ڈیزائنس. اچھا. اینڈ سارا سپلائی اور ڈلیوری وہ ہینڈل کرتی ہے. سو لائک آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ادھر بزنس لانچ کرنے کی انیشیل کاسٹ کیا تھی؟ کوئی نہیں لائک زیرو. مطلب یہ تھا کہ میں نے شاپیفائی اسٹور بنانا تھا. اچھا. ویسے بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک. لیکن میں نے شاپیفائی پیمنٹس وہ کرنا تھا تو میں نے شاپیفائی سے کی ہے. اس کی پر منتھ سبسکرپشن ہے $40. اس کے علاوہ تو اتنے خاص کوئی کچھ. تو نے ابھی کو تو بالکل ڈسکس ہی نہیں کی. تو ابھی تو صرف وہی 3 منٹ کر لیتا ہوں. ابھی کو دیا تھا, ابھی جانی نہیں بولا تجھے تو میں شروع سے بتایا تھا نا. ہاں. اچھا تو پھر یہ ہوا. سو لائک یہاں سے کوئی بھی بندہ لائک کینیڈا میں بزنس لانچ کر سکتا ہے یا کوئی ایج تھا؟ یا مطلب لیگل طریقے بھی ہیں, صحیح ہے, لیگل طریقے بھی ہیں. اب پہلے میں نے کرنا تھا US میں. اچھا. صحیح ہے. کینیڈا مطلب میری آپشن ابھی کی وجہ سے تھی. ٹھیک. صحیح ہے. مطلب دوست ہے ہمارا وہ کینیڈا, تجھے تو پتہ ہی ہے, باقیوں کو بتا رہا تو کیا. اچھا ہمارا ایک دوست کینیڈا میں بھی ہے. تو یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ US میں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی نیشنلٹی کا فائدہ اٹھا ہی لوں. اچھا. ٹھیک ہے. فائنلی لیکن الٹا نقصان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے میں US نیشنل ہوں. تو مجھے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا. اچھا. تو اس کے لیے فزیکل پریزنس ہونا لازمی تھی. اچھا. ایون US بینکس میں؟ ہاں مطلب کہ بینک اکاؤنٹ بنوانے کے لیے مجھے ادھر جانا پڑتا.
اچھا مطلب وہاں پہ جا کے میں سیٹ اپ کرتا, اپنا فون نمبر لیتا, سب کچھ کرتا اور پھر واپس آتا, تو ایزی سین تھا. ٹھیک. لیکن پاکستانی جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ مطلب ویب سائٹس ان کے تھرو نا نمبرز نکال لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. تھرڈ پارٹی جو بیسکلی مجھے نہیں لگتا لیگل ہے, لیکن کر لیتے ہیں لوگ. بیسکلی یو ایس نمبر نکال کے, ضروری ہے یو ایس نمبر. مطلب اگر پے پال بنانا ہے نا تو اس کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے, فون نمبر. اچھا ٹھیک. اب یو ایس نیشنل ہوتے ہوئے میں اس طرح کی یقین ساننا نہیں چاہتا تھا کہ میں فیک نمبرز نکال لوں, فیک یہ ایڈریسز ڈال لوں, یہ کروں وہ کروں, بینگ اے سٹیزن. تو میں نے کہا یہ شاید الٹا بیڈ سین. اگر میں نہ ہوتا تو میں افورڈ کر سکتا یہ رسک, لیکن میں نے کہا نہیں. پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی یو ایس میں, وہ بزی تھے. اچھا وہ ریڈی نہیں تھے اس کے. کون دوست بزی تھے یہ بھی تو بتائے. یا یہ ہے اس کو تو نہیں جانتا, وہ میرا دوست ہے یو ایس میں, فیملی فرینڈ ہے. اچھا جب میں وہاں تھا تو پہلے میں نے اس سے بات کی, لیکن وہ پہلے امیزون سیلنگ کرتا ہے کافی زیادہ اور نہیں ہوگا ٹائم, تو وہ مس سین ہو گیا. پھر میں نے اپنے بابی سے بات کی, بابی, لیکن بابی جو ہے وہ 7 بزنس ڈیز میں اپلائی کرتا ہے اور اتنی دیر تو بندہ ویٹ نہیں کر سکتا کام کرتے ہوئے. تو وہ آف سین ہوا. پھر تھوڑی بریک آ گئی بیچ میں. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ اومنی برانڈنگ پہ کام کر رہا تھا اور ڈفرینٹ چیزوں پہ. تو میں نے کہا آئیڈیا پیش کرتا ہوں, فٹ لگتا تو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو بتایا. اسی میں نے سایہ میں نے آئی تھنک جنوری سے جفیٹی کی بنائی بھی تھی آئیڈینٹی, کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اس برانڈ کو لے کے. ٹھیک. تو وہ سب سیٹ تھا, بس یہ تھا کہ میں نے اسٹارٹ کرنا. تو میں نے ابھی سے بات کی کہ یار تم سایہ فائنانس ریلیٹڈ جو مینجمنٹ ہے اور جو سایہ پیپر ورک ہے یہ تم سنبھالنا وتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو اومنی برانڈنگ کرتی ہے. ٹھیک. تو اور میں سایہ ڈیزائن اور سوشل میڈیا میں سنبھال لوں گا, اور مل کے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. چلتا تو چلے, نہیں چلتا تو نہ چلے. ٹھیک. تو اس نے کہا ڈن ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے سوچا کہ رجسٹر کرتے ہیں ایز اے پارٹنرشپ. وہ ہوا, پروسیجر کیا. سو کیا لائک رجسٹر کہاں پہ کروانا تھا ایز اے پارٹنرشپ, اور لائک اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے, کیا سین تھا؟ اچھا, کینیڈا کی مزے کی بات یہ کہ تمہیں کوئی ٹیکس نہیں پڑتا جب تک تمہاری $30,000 کا سیل نہیں ہوتی. اچھا. تو بیسکلی ابھی ہم ٹیکس فری ہیں ٹل 30,000. ٹھیک ٹھیک. اگر 30,000 تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم ٹیکس دینا نہیں مائنڈ کریں گے. بیسکلی بنتا ہے, اور جتنے ٹیکس دینا بنتا ہے دینا چاہیے. یس یس. سوائے پاکستان کو ٹیکس دینا چاہیے. میں نے 1 روپیہ نہیں دیا, میں نہ دوں گا. یہ نہیں آئے گا ریکارڈنگ میں. نہیں, کیوں نہیں آئے گا؟ اچھا چل لیا, تجھے نکال دوں گا. یار ٹیکس دینا چاہیے یار. میں تو لائک پاکستان میں وہ میں نے لائک پاکستان میں وہ رجسٹر کرایا تھا ایز اے انکم ٹیکس گیور وٹ ایور. یار دینا چاہیے, لیکن صحیح بندے کو دینا چاہیے نا ٹیکس بھی. تو مجھے نا لائک 2015 کے نوٹس آتے ہیں کہ 2015 میں آپ نے ٹیکس نہیں بھرا, ٹیکس دو. میں کہتا ہوں واٹ دا مزہ آتا ہے. عجیب, مطلب کیا مطلب 2015 میں او لیولز میں تھا, اے لیولز میں تھا. چل کوئی نہیں. اچھا. تو بیسکلی یہ تھا کہ اچھا پروسیس تھا. تو ہم آئی تھنک میں خاص اتنا پیپر غصہ نہیں ہوں, تو 50-50 ہم. اور اس چیز کا ایویڈنس یہ ہے کہ جب وہ برٹش کولمبیا گورنمنٹ نے پیپر ورک بھیجا تھا سلطی کو یہاں پہ گھر پہ, تو بس وہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا. پھر ایک دن پانی گرا اور وہ پیپر ورک اس پانی میں گر گیا, اور وہ پانی بھی تو نہیں گیا تھا اس میں, کرنکل ہو گیا. کرنکل نہیں, بچ گیا. وہ پڑا ہوا ہے, کرنکل ہو گیا پڑا ہوا. تو بیسکلی اچھا پروسیجر کینیڈا کا. اچھا. جتنا دیکھا ہے یہ بھی بچایا کالز میں, بڑا لمبا ویٹ کرتا رہتا, 6 گھنٹے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. کیا کیوں ویٹ کرنا ہوتا ہے؟ یا ہم نکال رہے ہیں بزنس نمبر نکالنا تھا نا اپنا, تو اس میں آئی تھنک اس نے کوئی 6 آورز ویٹ کیا. اور وہ بل کس کا جا رہا ہوگا؟ یہ بھی کا یہ بھی جا رہا ہوگا.
لیکن فون پہ گایا تھا تو آئی ڈونٹ تھنک مسئلہ ہوگا. لیکن اوور آل اچھا ہے, مطلب پروسیجر سب کچھ. اب ہمارے پاس بزنس نمبر آ گیا. اچھا, اب ہم ایک آفیشیل کمپنی ہے, تو فائدہ ہے, اوتھینٹک ہوتا ہے کہ ایک کینیڈا رجسٹرڈ کمپنی ہے. اگر میں پاکستان سے رجسٹرڈ کر کے بیچ رہا ہوتا گلوبلی, آئی ڈونٹ تھنک ہمارا اتنا نام ہوتا. اچھا, اور ہم اسپیسیفکلی وینکوور کینیڈا کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ساتھ یو ایس اور کینیڈا کو ہم نے اپنی مین مارکیٹ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک. اسی جو ٹیکسز شپنگ سب آتی ہے, سب سے کم یو ایس میں آتی ہے, پھر کینیڈا میں. یورپ میں بیچنا تھوڑا مشکل ہے. اچھا, اسی وہاں ویٹ ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ٹھیک. وہ بہت زیادہ لے جاتا ہے. اچھا, تو ہمیں پر شرٹ مارجن $4-5 کا پروفٹ ہوتا ہے. اچھا. اور جو شرٹ کی اصل کاسٹ ہے وہ آئی تھنک $20 ہے, 25 ہے. تو بیسکلی ہم صرف ڈیزائن بیچیں. یس. تو ہم نے اپنی جتنی منیمم کاسٹ رکھ سکتے ہیں فرام شپنگ اور یہ وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. سو بیسکلی اس طرح چلتا ہے کہ پرنٹ فل ساری لاجسٹکس ہینڈل کرتی ہے, اور وہ فار ایگزامپل مینوفیکچر سے لے کے کنزیومر تک وہ پروڈکٹ پہنچاتی ہے, اور پھر وہ اپنا کٹ نکال کے ایکسپینسز نکال کے جو بچتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے وہ لائک آرٹسٹ کو آ جاتا ہے, رائٹ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیفور ہینڈ نا پرنٹ فل کے والیٹ میں پیسے ڈالنے ہیں. اچھا. آرڈر آئے گا, پرنٹ فل وہاں سے کاٹے گا پرنٹ فل والیٹ سے. ٹھیک. اگر پرنٹ فل والیٹ میں پیسے نہیں ہیں, شاپیفائی سے آرڈر پلیس ہو جائے گا لیکن پرنٹ فل پہ نہیں ہوگا جب تک پیسے نہیں ہیں اس والیٹ میں. پیسے میں ڈالوں گا, آرڈر فلفل کیا, آرڈر چلے گیا. یہ سین ہوتا ہے. اچھا. تو مطلب بیفور ہینڈ تمہارے پاس تھوڑا سا کیپٹل ہونا چاہیے. اچھا. اچھا. لائک $40 پر منتھ شاپیفائی, ایٹ لیسٹ $150 ہمارے ہوں پرنٹ فل والیٹ میں. ٹھیک. پرنٹیفائی بھی ہیں, ڈفرینٹ اور بھی ہیں ویب سائٹس کافی زیادہ ہیں, وہ چیک کر لو. مجھے پرنٹ فل پسند آیا تھا, میں نے پاکستان منگوائے بھی تھے مٹیریل پرنٹ اور ہر چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو مجھے کافی اچھا لگا. اور جتنے میں نے ریویو سنے ہیں جو بھی کسٹمرز ہیں ہمارے ان سے پازیٹیو ہی ہے. مطلب ایک جینون شرٹ ہے, مطلب سستا مٹیریل یہ نہیں ہے. اچھا. ٹھیک. ٹھیک. تو یہی ہے کہ مین چیز ہماری اچھی کوالٹی ہونی چاہیے اور اچھا ڈیزائن ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اب میں آتا ہوں اس کے نام پہ, گریفٹی کے نام پہ. سو اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے, اور بیسکلی کیا ویلیوز ہیں, کیا ایمز ہیں فرام گریفٹی؟ ایمز تو خیر فائنینشلی تو اتنے خاص میرے نہیں ہیں, شاید بھی گئے ہوں لیکن ابھی گریفٹی ہے انیشلی شروع جب کیا تھا وہ کلوڈاک تھا. اچھا. KLODOC کے. تو اس کو کیا ہوا؟ وہ میں کر رہا تھا اپنے پچھلے گروپ کے ساتھ. اچھا. تو جو ساری آئیڈینٹیٹی تھی سب کچھ تھی وہ بیسکلی گریفٹی کی تھی جو میں نے ڈیزائن کی تھی سب. تو اب جب وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا, بیسکلی ہم نے شرٹس منگوائے تھے لیکن وہ گم گئے تھے. اچھا. کراچی سے منگوایا تھا اسٹاک. ٹھیک. تو وہ گم گیا, ہمیں پیسے واپس مل گئے. پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ اسٹارٹ ہوا ہی نہیں, اور پھر اسٹوڈیو بھی ختم ہو گیا تھا فیبرری مارچ میں. ہاں. تو پھر وہاں سے وہ پروجیکٹ ڈیڈ ہو گیا. پھر میں نے کہا میں خود اسٹارٹ کرتا ہوں ود اے نیو نیم. اچھا. تو جو میں ڈیزائنس پریکٹس کر رہا تھا وہ تھوڑے گریفٹی والے اسٹائل تھا, جو اسٹریٹ آرٹ اور یہ ہوتا ہے, ساتھ پیپر بیگ کا کانسیپٹ تھا. تو میں نے کہا گریفٹی ٹائپ کچھ رکھتا ہوں نا. ٹھیک. تو وہاں سے آیا, پھر میں جی کو ریپلیس کر رہا ہوں, کچھ کر رہا تھا تو گریفٹی بن گیا. تو گرافٹیز. اچھا. ہاں. نائس. تو مطلب ڈرائنگ فار ٹی شرٹس, ڈرائنگ فار کلودنگ. نائس. تو اس کا لوگو بھی ڈی ہے اور اینڈ پہ ایک ڈاٹ ہے. ڈاٹ ہے وہ تھوڑی پینسل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک. اور ڈی جو ہے وہ گریفٹی کا ہی ہے, DNI. ہاں. تو بیسکلی گریفٹی کا کانسیپٹ ہے تو یہ. اور جو اس کا جو مقصد ہے گریفٹی کا وہ ہے بیسڈ آن اویئرنیس.
اچھا. اینڈ آئیڈینٹی. مطلب آج کل جو ہے آئیڈینٹی کرائسس اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. مطلب سوشل میڈیا انفلوئنس, سب نے فیمس ہونا ہے, سب نے یہ ہونا ہے, مطلب می مائی سیلف اینڈ آئی, مطلب بہت زیادہ ہوا ہوا کہ میں ایگو سب. تو بیسکلی اس ایگو کو ہٹانے کے لیے نا تم بس ایک پیپر بیگ ہے. اچھا. وچ ریپرزینٹس ایکوالٹی. اور بے شک تم جو بھی ہو, ان دی اینڈ یو آر جسٹ اے ہیومن بینگ. ٹھیک. تو اس ڈلیما کو ہٹانے کے لیے نا پیپر بیگ کا کانسیپٹ ہے جو بہت آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ ان دی اینڈ وی ہیومنس, اور ہمارے بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. with the aim to spread awareness. ٹھیک. ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم اتنے زیادہ اس لیول پہ نہیں کر رہے, لیکن ہمارا مین ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. لائک سیریا میں, لیبیا, مسلم اسٹیٹس, ایون نان مسلم اسٹیٹس, مطلب اوور آل ایک جنرل کنسیپشن کیا بن رہا ہے دنیا کا. اور وہ کیوں بن رہا ہے؟ بیکاز لوگ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے سمجھتے ہیں کچھ نا. بیسکلی اگر تم ایک غریب بندے کو اپنے ایکول دیکھو, اس کو دیکھو کہ یار اس کو کیا مدد چاہیے, انسٹیڈ آف اس کو نگلیکٹ کرنا, یہ چیزیں کرنا, مطلب چیزیں تھوڑی بہتر ہونے لگ جائیں گی. اوور اسپینڈ نہ کرو, ادھر ادھر دے دو, بیسکلی نیڈس کو کمپلیٹ کرو. مطلب جو بیسک اسینشلز ہیں ہیومن بینگ کے, مطلب ہم سوشل اینیملز ہی ہیں نا ان دی اینڈ. ایک دوسرے پہ ہی ہمارا پورا نظام چلتا ہے ہیومینٹی کا. ایگزیکٹلی. تو اس پیپر بیگ سے تھوڑا ایکوالٹی کا آتا ہے کہ تم تھوڑی دیر ڈسکنیکٹ ہو چکے ہو ابھی والی دنیا سے, اور تم ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ مطلب اینٹیٹی ہو ابھی کے لیے. تو مین تو یہی ہے. اور مطلب میرا یہ تھا کہ ایون آگے جا کے کوئی فیمس ماڈل کا بھی شوٹ ہوتا ہے, اچھا, آگے بن جاتا ہے, تو وہ ماڈل بھی پیپر بیگ پہنے ہو. ٹھیک ہے. تو ہم کولیب پوسٹ کر لیں گے اس کے ساتھ, تاکہ ہو کہ آئے اس کا شوٹ تھا ہمارے ساتھ, لیکن اس کی شکل بے شک نہ آ رہی ہو, تو اس کو مکس کر دیتے ہیں گرافکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیپر بیگ کے اوپر السٹریشن میں ڈیجیٹل بنا لیتا ہوں, تو ڈفرینٹ کریکٹرز بنتے ہیں اپنے, مطلب کہ اندر سے جو تم ہو بیسکلی وہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو ریزنگ اویئرنیس, میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ یو گائز لائک پارٹیسپیٹڈ ان اے پروٹیسٹ فار دیٹ ایرانی گرل کالڈ ماسا وچ واز ان وینکوور. تو اب کچھ لوگوں کا پوائنٹ ہے کہ ویسٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے پروٹیسٹ کو لائک وہ کر رہا ہے, انیبل اور کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے لوگوں کو, انیبل کر رہا ہے, اور وہ اس طرح کی کنٹریز جیسے ایران ہو گیا یا پاکستان ہو گیا, کوئی اور کنٹری ہو گئی, وہ ادھر لائک انٹرفیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ لائک نہیں لائک اویئرنیس ریز کرنا از اے گڈ تھنگ, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ کسی پوائنٹ پہ یو ول بی سائڈنگ ود دی ویسٹ اینڈ helping them manipulating countries like Iran or اٹیک کر نہیں یار, مطلب بیسکلی یہ نا کہ ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کافی عرصے سے نا دنیا ایک گلوبل اکانومی میں گلوبل اکانومی بن چکی ہے, اور صرف کوئی بھی بندہ نگلیکٹ نہیں کر سکتا. یس. تھرو سوشل میڈیا, بس سوشل میڈیا ہی ہے, اور جو نیوز ہے سب کچھ ہے, سب پتہ ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے بیسکلی. ہاں, یو گائز یہ یہاں بیٹھ کے پوسٹر ڈیزائن کرتا ہے, ادھر بھی پرنٹ کراتا ہے, اور وہ پروٹیسٹ میں لگتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. آدھے سے زیادہ کام یہاں سے بن کے جاتا ہے, باہر سے یہ ہوتا ہے, کنیکشنز بنتے ہیں, نیوز میں کیا آ رہا ہے. تو ایون ابھی جو کینیا میں ہوا ہے جو شوٹ کیا, وہ بھی گلوبل اب افیئر بن چکے نا. ایک پاکستان کا مسئلہ تھا, دنیا کے دوسرے کونے میں سے چل رہا. تو بیسکلی یہ ہے نا کہ کسی کو مارنا
قتل کرنا غلط ہے بیسیکلی, سیدھی سی بات ہے. یس. پروٹیسٹ کرنا, مطلب جو وینکوور کا بھی پروٹیسٹ تھا, وہ جو ایرانی کمیونٹی آف کینیڈا وہ کر رہی ہے بیسکلی, انہوں نے وہ انیشیٹو لیا, وہ کریں گے. جیسے نواز شریف اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے فار انسٹنس, تو پروٹیسٹ ہوتا ہے عمران خان کے خلاف بھی, یو کے میں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, یو ایس میں نکل رہے ہوتے ہیں. اسی جو ویل کمیونٹی ہے ہر کنٹری کے, دے پریزنٹ ان ایوری کنٹری آف دا ورلڈ, سیدھی سی بات ہے. تو اس پہ آئی ڈونٹ تھنک اتنا میٹر کرتا. اب وہ تو ایک پروٹیسٹ تھا, یس صحیح ہے. یہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہم کریں گے, ہوئے ہیں. ابھی ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا. ویسے لائک طریقہ کیا ہوگا, وہی پوسٹر ڈیزائن یا شرٹ ڈیزائن کے تھرو؟ ڈیزائن کے تھرو تو خیر نہیں, ہم وہ پیپر بیگ والا کانسیپٹ لانا چاہتے ہیں ود ان دا پروٹیسٹ. اور یہ وہ کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو یو آر, اگر تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے یو ڈیزرو جسٹس بیسکلی. بے شک ایرانی ہو, بے شک پاکستانی ہو, بے شک امریکن ہو, بے شک کرسچن مسلمان جو جو بھی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. یس. ہماری اویئرنیس کیمپینز میں چاہتا ہوں اس چیز پہ بیسڈ ہو. ٹھیک ٹھیک. ریگارڈلیس آف آئیڈینٹی, ریگارڈلیس آف ریلیجن, ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, انسان ہو یا جانور ہو, اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو. ٹرو. ویسٹ مینیپولیٹ کر اس کو یا جو بھی ہے وہ اٹس نن آف مائی کنسرن. مطلب میرا کام ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگے وہ میں کروں, جس کے تھرو بھی ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بیسکلی. یس. ہم تو صرف ایفرٹ ہی ڈال سکتے ہیں نا. ٹھیک. یا یو رائٹ. سو لائک ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ کہ کیا چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ سمپل ہے, مطلب کیا ہے اس میں غلط کیا ہے؟ غلط لائک ایرانی پروٹیسٹ, مطلب اچھا اس کو لے لینا, اگر پروٹیسٹ نکلتا ہے قتل کرنا از رانگ, ہاں ٹھیک ہے, لیکن کچھ پاورز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کو یوز کر کے وہ اپنی لائک پولیٹیکل گینز اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مطلب کوئی ایگزامپل دے. ایگزامپل یہ نا یار جیسے ابھی ریسنٹلی جو قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, جرنلسٹ کا, اب اس کو بیس کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی نکل آئی ہے کہ قتل ہوا ہے اور وہ دوسروں کو بلیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بیسس بنا کے اور پبلک میں جو اینگر ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ یوٹیلائز کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بیسکلی اینگر ٹورڈس دا قتل, وہ اس اینگر کو ڈائیورٹ کر رہی ہے ٹورڈس دیئر اوپوننٹس. یا دیکھ, اگر جو باقی پارٹیز ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا ہوتا نا اس کے بارے میں تو وہ بھی نکلے ہوتے ہیں مجھے جو لگتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک جرنلسٹ کو مارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس بندے کو نہیں مارنا ہے بیکاز ہی از اے جرنلسٹ. اتنا رسک لے کے وہ جا رہا اور اسی کو قتل کر دو, تو وہ ایک یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی پاکستانی گیا تھا کینیا اور وہ شارٹ ڈیڈ, وہ کسی مقصد کی وجہ سے گیا تھا, اپنے آپ کو بچانے ہی گیا تھا بیسکلی, یا جو بھی ہے, اور اس کو مار دیا. تو بیسکلی صحیح غلط میں تو مطلب مرڈر تو آتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو غلط ہی ہے ان دی اینڈ. تو گرافیٹی کے لیے لانگ ٹرم کیا پلانس ہیں, لائک پاکستان میں لانچ کریں گے یا نہیں؟ پاکستان میں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا, میں تو پریفر کرتا ہوں میں پاکستان میں کروں. پاکستان کی مارکیٹ اور باہر کی مارکیٹ میں لائک تمہیں کیا مسئلے نظر آتے ہیں؟ مجھے تو بہت نظر آتے ہیں, لیکن یو ٹیل فرسٹ. تجھے کیا ہوتا ہے یار؟ لاجسٹکس ایشو, جیسے ابھی تم نے مینشن کیا تھا سامان منگوایا کراچی سے, وہ رستے میں گم ہو گیا. کیا وہ سپلائر کی غلطی تھی؟ جس کی بھی غلطی تھی, لیکن اس نے سستا کام کرانے کے پیچھے کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیا سامان. کیا مطلب؟ یا وہ کہہ تھا کہ کاسٹ کم پڑے گی اس کو بھجوانے کی, تو اس نے کسی رینڈم بندے سے بھجوا دیا سامان. او, اور وہ رینڈم بندہ لے کے گم ہو گیا, 2 لاکھ کا سامان لے کے بھاگ گیا.
اچھا ہوا اس کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے تھا. مطلب اس نے کتنے پیسے بچانے کی کوشش؟ پتہ نہیں 15-20 ہزار یا کم, 2 لاکھ نقصان کروا. ہاں. لیکن اب دیکھ مسئلہ یہی ہے نا کہ پاکستان میں لاجسٹکس کے اتنے زیادہ ایشو ہیں کہ کاسٹلی ہے, ٹائم پہ چیزیں نہیں پہنچتی, ٹھیک ہے, اور اگر سامان ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ شاید آ رہے ہیں اسٹارٹ اپ تو نہیں کہوں گا, کمپنیز آ رہی ہیں جیسے سوئفٹ یا ٹریکس, جو کہ ای کامرس اور بزنسز کو پرووائڈ کر رہی ہیں فیسلٹیز, لیکن اسٹل ابھی بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں گیس. یار ہم لوگ تو پیچھے ہی ہیں, پاکستان تو بہت پیچھے ہے باہر کی دنیا سے کمپیئر کریں نا تو. اور بہت زیادہ مسئلے ہیں, لائک یہاں پہ یار ہم حل نہیں کرنا چاہتے نا مسئلے, اور خاص طور پہ کام چلتا ہے تو چلتا ہے. مطلب پاکستانیوں کا مسئلہ یہ کہ وہ اوور آل ایک جنریشن کا مسئلہ ہے رسک نہیں لینا. رسک لے کے میں انوویٹیو ہو جاؤں, ایک نیا کانسیپٹ لے آؤں, وہ نہیں بس چلتا ہے تو چلتا ہے, تو یہ تو وہ بکواس ہی. اور یہاں پہ ایک پنڈی کی مارکیٹ میں, آئی کانٹ سے اباؤٹ لاہور اور کراچی, لیکن پنڈی کی مارکیٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ لائک ایک پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ دا کسٹمر از رائٹ, کسٹمر کی امپورٹنس دو, کسٹمر کو لائک جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہاں کی مارکیٹ میں یہ سین ہے کہ جو چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں نا اور بلک میں بیچ رہے ہیں, they have this attitude کہ we don't give a fuck about you, we don't give a fuck about the customer. ہم صحیح ہیں, سامان یہ ہے, لینا ہے لو, نہیں لینا. کیا بات ہے, تمہیں تو پھر بات کیا ایسے ہی ہے. نہیں یہ مطلب سے میں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے نا, مطلب کہ وہ کہیں گے نا کس کے پاس جائیں گے. ایگزیکٹلی, اور بہت بیڈ سین ہے. مطلب کہ اگر کوئی چیز نہیں بن سکتی دے آر لائک کہ وی ڈونٹ گیو نہیں بن سکتی, یہاں سے چلے جاؤ. اور ساری مارکیٹ ہی ان کے پاس ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک چیز ہے, اگر وہ تھوڑی سی لائک ٹرائی کریں, کوشش کریں, کسٹمر کو تھوڑا سا وہ دے دیں, تھوڑا بینیفٹ دے دیں جو بھی, اور وہ چیز بنا سکتے ہیں. بندہ آئے گا ایک نیا بزنس لے کے جو یہی سب چیزیں جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ پرووائڈ کرے گا, ہم ان کو تباہ کر کے چلے جائے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. سمپل سی بات ہے. جیسے نیٹ فلکس اور بلاک بسٹر تھا امریکہ میں, بچپن میں پورا سے بلاک بسٹر ہی ہوتا تھا. جو میں تھا جب وہاں سے موویز لی, گیمز لی, سب کیا, وہ کیا, لیکن انوویٹ نہیں کرنا تھا, اس لیے بہت فٹ چل رہا تھا. نیٹ فلکس آیا, لے کے چلے گیا اس کو. یہاں پہ ایک اور بھی سین ہے کہ لائک لوگ اگر کچھ لاکھ کمانا شروع ہو جائیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو لائک گرو, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے لائک انکم میں اور پروڈکٹ میں وہ آگے بڑھیں. وہ بس چاہتے ہیں کہ او یہ چیز ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس سے پیسے آ رہے ہیں, اٹس شٹ, بٹ ہماری مونوپلی ہے, لیکن اس سے پیسے آ رہے ہیں تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے بیٹھے رہو, ساری زندگی کھاتے رہو, دیٹس اٹ. ویسے ہی گروتھ میں آئی تھنک مطلب جو رسک دیکھتا ہے, رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ لاس آف منی آتا ہی ہے ہمیشہ. اسی تو میں ایک کام کو چھوڑ کے ایک نئی چیز لے کے آ رہا ہوں نا مارکیٹ میں. جیسے میں نے میوزک ویڈیوز چھوڑے ہیں اور میں جو یہ ڈفرینٹ سائڈ پہ چیز چلا رہا ہوں, مانیٹری وائز سے میں 10 ٹائمس پیچھے چلے گیا ہوں, نیگیٹو میں چلے گیا ہوں. لیکن ایکسپیرئنس وائز ایک نئی ایکسپیرئنس ہے. امپوسٹ آرٹ, لوکل مارکیٹ, جو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ ایک لوکل ڈیموگرافک کی ہے, لیکن کمپلیٹلی ڈفرینٹ میڈیم ہے. یوٹیوب جو ہے میں نے سوچا نہیں تھا یوٹیوب پہ میں اتنا جلدی آ جاؤں گا, مطلب میں تو نہیں تو ہی آیا, میں کیا بول رہا ہوں. لیکن وہ ہے کہ مطلب اسٹوڈیو گئی ہے, ساتھ ہی آئے. ہاں, تو یوٹیوب پہ اکیلے تو میں انسٹاگرام پہ نہیں آتا. نہیں انسٹا پہ تو ہے 0.9K فالوورز, 0.95K. تو جیفیٹی جیسے ہوا ایک گلوبل کمپنی بن گئی ہے,
تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو گروتھ کے اندر سیکریفائسز ہوتی ہیں, اور پاکستانی مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی ہے بیسکلی, سیف کھیلنا. میرے پاس مہینے کے لاکھ آئے تو میں خوش ہوں فار دا نیکسٹ 5 to 6 years. لیکن میری گروتھ نہیں ہے, جو بھی نہیں ہے, مطلب کیا فرق پڑتا ہے بیسکلی, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. مطلب جو جاب سائڈ ہے, انسٹیڈ آف لوکنگ فار گروتھ یا پھر نئی چیزیں ڈسکور کرنا, اس ایج میں رسک لینا جو 20 to 30 ہوتی ہے, 30 to 40, مطلب رسک تو بندہ کبھی بھی لے سکتا ہے, لیکن جتنا جلدی بندہ رسک لے آئی تھنک اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. یس, جیسے حذیفہ آیا تھا, ایون دو ہی ہیز اے گڈ جاب, وہ ہر وقت اپلائی کرتا ہے. یس, فار اے بیٹر اپرچونیٹی, فار اے بیٹر لائف اسٹائل, اور کنٹینیوسلی وہ گروتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یس, تو وہ چیز مجھے اس کی اچھی لگتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ لائک لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ بہت فٹ جاب ہے, اگر یہ میں نے چھوڑ دی تو مجھے کیا ملے گا. لیکن اگر ہم حذیفہ کی ایگزامپل ہی لیں تو اس کو ملی اچھی جاب, اور اس سے بہتر بھی مل سکتی ہے. ہاں, مطلب اپنے آپشنز وائڈ رکھنے چاہیے, تھوڑا سیکریفائس کرنا چاہیے, رسک لو, ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرو اف یو کین. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لے سکتے رسک, پھنسے رہتے ہیں, ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن کس کی بات کر رہے ہیں, کیا ہوا, کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں زینا کی نہیں بات کر رہا. زینا لے سکتا ہے رسک, ڈالی ہوتی ہے. لیکن یہی ہے کہ یار مین بس آئی تھنک انوویشن کے لیے یار سیکریفائس لازمی ہے. تو اگر جاب کرتا تو یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. اپنا ایگزامپل لے لیں, یہ بول رہا تھا کہ میں جاؤں گا فیصل آباد, صحیح ہے, فیصل آباد جا کے میں جاب کروں گا منڈے ٹو فرائیڈے, صحیح ہے, فرائیڈے کو بس لے کے میں پنڈی آؤں گا سیدھا تیرے گھر, ہم سیٹرڈے کو پھر پوڈ کاسٹ شوٹ کریں گے, سنڈے کو ایڈٹ کریں گے, اور پھر میں منڈے کو واپس فیصل آباد چلے جاؤں گا. اور ابھی اس سے ایک ہفتے میں ایک ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے. نہیں, اب میں ایک دن میں کر لیتا ہوں, 6 گھنٹے میں. چلو پرومو شارٹس یہ سب نکالنا وہ ایک دن میں ہو جاتا ہے. تو پورا ویک کنزیومڈ ہی ہوتا ہے, ہر دن تو کچھ کر ہی ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کے پیچھے. ہاں, اگر دیکھا جائے, دیکھ ابھی تو نے ریسرچ بھی کرنا شروع کرنی ہے. دیکھ, میں شوٹ ہوا ایک دن لگا, پھر اس کو ایڈٹ کیا ایک دن لگا, پھر اس کے جو پروموشنل بنائے ایک دن لگا, 3 دن لگ گئے, اور پھر 5-6 دن پہ اپلوڈ بھی کرنا ہے, پھر اگلا ویک دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا یار. تو بیسکلی سیکریفائس ہے نا. کیا کہتے ہیں, تیری سیکریفائس صحیح جا رہی ہے ابھی تک؟ ہاں, ابھی تک تو صحیح جا رہی ہے. چلو اچھی بات ہے. پیسے کمانے بڑی, پیسے کما لیں گے. اگر نہیں کمائے تو ہاں, ہمارے پاس 2 مہینے ہیں, اگلے مہینے تو میں چلے جاؤں گا. 2 مہینے ہمارے پاس, نومبر دسمبر کی بات کر رہے. چل 2022 will start with the نہیں 2023 will start with the bang. لیکن یہ سین ہے بیسکلی. کیا سین ہے, تو بتا, گریفٹی کی بات کرنی تھی تو نے مجھ سے. اچھا, اب واپس آتے ہیں نا گریفٹی پہ. اچھا, سو وائی واز دیر اے نیڈ ٹو رجسٹر دا بزنس ان برٹش کولمبیا؟ ایک تو بات ہے, پہلے میں اور ابھی 2 بندے کا آئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپشن تھی کہ ابھی ایز این انڈیویجول بھی کر سکتا تھا. اچھا, صحیح ہے, لازمی نہیں کہ وہ رجسٹر کرتا اور سب کچھ, لیکن رجسٹریشن کے ساتھ پرکس آتے ہیں. اچھا, سو لائک انڈیویجول کے لیے اسے رجسٹر کرانا پڑتا ہے یا نہیں؟ نہیں کرانا پڑتا. نہیں, وہ اپنا بینک اکاؤنٹ ڈائریکٹ لگاتا. اچھا, لیکن جو ویسٹرن دنیا اس کی ٹیکسیشن, فائلنگ اور یہ سب چیزیں بہت کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. اچھا, تو ایون ایز اے انڈیویجول جب کرے نا تو ابھی کو شاید زیادہ ٹیکس پڑتا ہے انڈیویجول, یا پھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا, ٹھیک, پھر سے مجھے بھجوانے ہیں. فار انسٹنس اگر میرا شیئر بنتا ہے پاکستان میں کیوں پیسے جا رہے ہیں, وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے نا. ہاں, تو ابھی یہ کہ اگر میں ہوں ایک پارٹنر
ऑफिशियल पार्टनर जो कनाडा रिकगनाइज करता है. तो जब पैसे मेरे पास आ रहे हैं पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं है. यस. टैक्सेशन फाइलिंग और ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं. एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी बन जाएगा कंपनी का. तो अगर मैंने वेंचर आउट करना है विद ग्राफिटी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज जैसे हैं, तो मुझे अपना बिजनेस नंबर चाहिए. अमेज़ॉन पे हमने जाना है. सही है. अमेज़ॉन के साथ मीटिंग है. वही मर्च वाला सीन है, मर्च बाय अमेज़ॉन. तो वो जब होता है तो उसके अंदर पूरी टैक्सेशन, फाइलिंग, बिजनेस नंबर, ये सब चीज़ें मांगते हैं. वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता. तो हमारे पास पर्क्स आ जाते हैं कि यार हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है इन कैनेडा, तो हम ऑथेंटिक लगते हैं. सही है. चांसेस ऑफ रिजेक्शन बहुत माइन्यूट हो जाते हैं बेसिकली. यस यस. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन का तो यही. तो अमेज़ॉन पे जाने का प्लान है, राइट? अमेज़ॉन पे है. तो उसमें लाइक क्या प्रोसीजर है, क्या सीन? यार मर्च बाय अमेज़ॉन है. सही है. उसका फॉर्म होता है, उसको कंप्लीट करते हैं, वही टैक्स सब कुछ डाला. फिर उसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग होती है, वो ये भी संभालेगा. ठीक है. वो आई थिंक हो चुकी है. अच्छा. तो उसके 2 हफ्ते बाद अप्रूवल आ जाता है कि you're allowed to. तो उसमें लाइक इन्वेंट्री अमेज़ॉन बनाता है या हमें? सब जैसे प्रिंटफुल है ना. अच्छा. मर्च बाय अमेज़ॉन यही है. अच्छा 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 अच्छा. नाइस. फिर उसके साथ ना अगर मैं एसेसरीज जैसे ये हैं, मैंने मेरा ये बेचने का बड़ा दिल करता है. ठीक. तो इस तरह का स्टॉक लेके हम फिर अमेज़ॉन पे अपलोड कर सकते हैं. ठीक ठीक ठीक. तो वो एक अच्छा पर्क है. अमेज़ॉन का ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, प्रिंटफुल एक्सपेंसिव है. अच्छा. अमेज़ॉन कॉस्ट इफेक्टिव होगा. सही है. माइट बी बेटर क्वालिटी, लेकिन मैं थोड़ा डाउट करता हूँ. अच्छा. इसलिए मुझे ये क्वालिटी पसंद है. ठीक. सेम ही होगी. फिर उसके बाद डिलीवरी सारी जो शिपिंग कॉस्ट है, टैक्स हैं, इसी अमेज़ॉन तो वर्ल्ड वाइड है ना. इतनी बड़ी मार्केट है. तो ऑफ कोर्स और शिपिंग कॉस्ट और वो सब चीज़ें होंगी, वो भी रिड्यूस हो जाएंगी. इसी अगर मैं सिर्फ डिज़ाइंस बेच रहा हूँ ना, आई हैव टू बी एज कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल. इसी मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ही मेरा डिज़ाइन है. यस. और हम हैं भी डिज़ाइनर्स. यस. में जब हमारी इंशाल्लाह सप्लाई आती है, इतने पैसे आते हैं कि सप्लाई चेन हैंडल खुद कर लें, तब एक डिफरेंट स्टोरी है. तब एक पूरी क्लोथिंग लाइन चल रही है. अभी हम सिर्फ एक क्लोथिंग लाइन को डिज़ाइन बेचें. अभी बस ये डिफरेंस है. ठीक है. सो आगे क्या प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन? लाइक अगर सिर्फ यू आर डिज़ाइनिंग तो ऑब्वियसली फिर वो डिज़ाइन इतने ज़्यादा नहीं होंगे. तो आगे क्या प्लान है लोगों को ऑन बोर्ड लेने का या कोलैबोरेट करने का, जिस तरह हम पोस्ट आर्ट पे करते हैं? या पोस्ट आर्ट या ग्राफिटी का ना जो बिजनेस मॉडल है वो सेम है. मतलब एक साइड पे हम पहचान हम ही बनाएंगे कंपनी की, लाइक ग्राफिटी या पोस्ट आर्ट के अपने डिज़ाइन होंगे. लेकिन उसके साथ साथ ना मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है लाजमी. ठीक. ख़ास तौर जो आर्ट की दुनिया है वो कम्युनिटी पे ज़्यादा जानी चाहती है. और जो सारा बिल्डअप है वो उसी पे डिपेंड करता है कि यार मेरे साथ कितने लोग और काम कर रहे हैं. बेसिकली मेरा प्लान है कि ग्राफिटी के साथ टू ब्रिंग ऑन डिफरेंट आर्टिस्ट अब्रॉड के. बेशक कितनी ज़्यादा फॉलोइंग ना, लेकिन उनकी अपनी कैटेगरीज बनी हो कि इसका ये आर्ट है, इसका ये आर्ट, इसका ये आर्ट है. मतलब ये तुम डिज़ाइन खरीद सकते हो फ्रॉम ईच. सही है. डिज़ाइन प्राइसेस विल डिपेंड ऑन द आर्टिस्ट. सही है. और 50% ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी गिवन टू द आर्टिस्ट कमीशन पे. 50% आई थिंक गुड इनफ है देना. तो बेसिकली ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें. और मैं साथ ये चाहता हूँ कि डिस्कॉर्ड सर्वर्स हों जहाँ पे वो सब आर्टिस्ट मौजूद हों, गपशप लग रही हो. और इसी आर्ट में ये होता है ना कि बहुत लोग सिखा भी रहे होते हैं. सही है. लाइक ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, ये सब चीज़ें. तो डिस्कॉर्ड पे ये सब चीज़ें चल रही हों और साइड पे सब कुछ बिकता हो, सेल भी हो, ये कम्युनिटी भी बन रही है. साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको NFTs के साथ. ठीक. सही है. मेटा Web3 भी आ रहा है इस तरह.
تو مطلب جتنا جلدی بندہ ان چیزوں میں گھس سے بہتر ہے ان اے وے. پیپر بیگ کا کانسیپٹ اچھا ہے. پیپر بیگ NFTs تو 10,000 کی کلیکشن بنائی, لگا دیا, کمیونٹی کے اندر ہی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, لوگ ٹی شرٹ خرید رہے ہیں, لوگوں کو گیو اویز مل رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں. مطلب پرسنلی مجھے جو فائنینشیل بینیفٹ مجھے پرسنلی نہیں فرق پڑتا, لیکن جو کمیونٹی بلڈنگ اور یہ سب چیزیں ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. سو آئی وڈ ریدر انویسٹ آل مائی منی ان میکنگ دس, یا پھر میں صرف شرٹس بیچاؤں. مطلب مزہ تو نہیں ہے. اس لیے مطلب پرسنلی میں جو کام کرتا ہوں ایک بزنس اپروچ سے نہیں کرتا, ایک آرٹسٹ اپروچ سے کرتا ہوں کہ اچھا کام کا افیکٹ کیا ہوگا. ایکسپریشن ہے نا میرا. مطلب جو پیپر بیگ ہے یہ سب کانسیپٹس ہیں, جیسے اسٹوڈیو کے اپنے کانسیپٹس ہیں, جو پوئٹری ہے اس کے الگ کانسیپٹس ہیں. ایک چیز کو ایکسپریس کرنا امپورٹنٹ ہے, اور میں جفیٹی کے تھرو ایک کمیونٹی بنانا چاہتا ہوں جو اس آئیڈینٹیٹی کو ایکسپریس کرے, جو ایکول ہیں. یہ جو سکسائی اویئرنیس ہے چل رہا ہو کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے, یہ تم لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. مطلب پیچھے اگر میں آ جاؤں تو واپس اسٹوڈیو پہ ہی آ جاتا ہے. اویئرنیس اینڈ اپرچونیٹی. ٹھیک, میرا کام ہے ٹو کریٹ بوتھ آف دوز. ٹھیک, کمیونٹی بلڈنگ کریٹس اپرچونیٹی. جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو میں آرٹسٹ اٹھا رہا ہوں, یہ سب چیزیں کہ یار اس کا کام دیکھو, اس کو سپورٹ کرو, اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, یہ اچھی چیز ہوئی ہے. اویئرنیس سے بری چیزیں نہیں ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں. لوگوں کو اپلفٹ کرنا, چیزیں لے کے آنا. تو اویئرنیس اینڈ اپرچونیٹی پہ واپس آ جاتا ہوں میں. پوڈ کاسٹ بھی میرے لیے اویئرنیس اور اپرچونیٹی ہے. یس. پوسٹ آرٹ بھی اویئرنیس اینڈ اپرچونیٹی. اسٹوڈیو بھی اویئرنیس اینڈ اپرچونیٹی. سو بیسکلی جب تک یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں آئی ایم ولنگ ٹو ورک. بس. نائس. لیکن ساتھ پیسے کمانے ہوتے ہیں. پچھلے سال میں نے کمائے, اس سال نہیں کمائے, اگلے سال شاید کما لوں. ابھی پچھلے سال کی بات کریں, ابھی تم نے لائک کمائے نہیں ہے. اس سال بھی تو کمائے ہیں اچھے خاص. ابھی وہ تو شغل تھا, کیا شغل میں بس وہ میں اس کو کمانا کہتا نہیں ہوں. مطلب ڈیڈیکیشن ول ہونا کام کرنے کی, آئی تھنک اس کو میں کہتا ہوں کمانا. عجیب کانسیپٹس ہیں لیکن مطلب جو میری پچھلے سال کی ڈیڈیکیشن تھی نا وہ میں ابھی تک نہیں دیکھتا. ابھی تک مطلب چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ یار مطلب اس طرح میں کام کروں, لیکن مشکل ہوتا ہے بیسکلی. لیکن ہو گیا ایک دن واپس فٹ سین ہو گیا. یہ بھی اور گیا ہے, یہاں سے بھی اور گیا ہے, وائٹ بال. یہ تو بہت بیڈ سین ہے. یہ ٹینشن سے بال اڑتے ہیں. ہاں گرافیٹی کا یہ ہے, گرافیٹی اسٹوڈیو کا. اور جب جیم کیس پہ اتنے ویوز نہیں آتے اور کلائنٹس چلے جاتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے تھوڑا بہت. لیکن فٹ سین ہے, اللہ کا شکر ہے. ابھی تک لگی پائی ہے. لیکن I think shit can change, but I don't know when. They're trying. ہاں مطلب میں بس یہ کہتا ہوں میرا کام آرٹ سے تعلق ہے. اویئرنیس اپرچونیٹی بس. سسٹین کرنے کے لیے پیسے چاہیے, وہ آ جائیں گے. ابھی ہے تھوڑے بہت پیسے, بورڈر لائن پہ ہیں. مطلب اتنے کام ہے کہ کل 1/4 چلے جائیں گے پیسے. تو اس کے بعد 2/4 3/4 4/4 جس دن ہو گیا نا you're fucked. ہاں لیکن اب اس میں 2 مہینے
دیکھ تو نے 6 سال لگے ہیں لنکس بنانے میں, تو لے کیا لنکس صحیح ہے. میں نے یہ ڈالی ہوتی تھی کہ میں لنکس بنا رہا ہوں, میں تو یہ تو وہ لا رہا ہوں نا لنک. لایا تو لایا تو اپرچونیٹی لے کے تو نے خواب دکھایا اور چھین لیا. ٹھیک ہے. Anyways, thank you so much for coming to our podcast, Mr. Sultan. Thank you so much for coming on my podcast, Jamal. آپ اتنے دور سے آئے ہیں چل کے, وہ ادھر آپ کو ٹیبل لگی, یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو. آپ بھی اتنے دور سے آئے ہیں اپنی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے, ریسرچ کرتے ہوئے گرافٹی کے بارے میں. آپ نے بھائی ریسرچ کیا میں نے سنا ہے, جس کے ساتھ آپ ڈے 1 سے ہیں لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. آج پتہ چلا نا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا پوائنٹ کیا تھا, کیا دنیا کو بتانا. آج پوڈ کاسٹ کرنے کا کیا پوائنٹ تھا کہ جمی ریسرچ کرنا سیکھے, اسی وہ کسی کو پروو کرنا چاہتے ہیں. کس کو پروو کرنا ہے میں نے, تو بتا کس کو, جس سے تجھے ڈر لاگے تو صحیح ہے. تو یہ وانا بن کے اچھے پوڈ کاسٹ کیا کر, ورنہ تجھے پتہ ہے تو پروموشن آنے لگے تھے. I'm next in line. Promoted to customer. نہیں مذاق کر رہا ہوں, تو باس ہے. میں کہاں سے باس ہوں, میں کدھر سے باس ہوں. I'm on the loss. میں نے ویسے ابھی تک لاس ہی کیا. پیسے بنا بھی سکتے, پیسے بنا بھی سکتے. تو بھی بنا سکتے, میں نہیں کیوں بنانے, تاکہ اسٹوڈیو چلے. یہ بھی ہے, ساتھ ہی بنائیں گے, بنا تو رہے ہیں. ہاں امپوسٹر پہ سیل ہو رہی ہے بھائی, بیٹر دین زیرو. امپوسٹر پہ سیلز ہو رہی ہیں. اچھا گرافٹی بھی سیلز ہوئی ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ پر سین ہے, مطلب اراؤنڈ $700 کی سیلز ہوئی ہیں ریونیو. پروفٹ اس کے اندر میں نہیں بتا سکتا. ہم نے مارکیٹنگ کی بات ہی نہیں کی. مارکیٹنگ بات کر لیتے ہیں, بتا کس طرح مارکیٹ. ابھی کیا اسٹرکچر یہاں سے تو یہاں سے وہاں پہ, تو کیا ہوا, یہ تو یہ لیک آف ریسرچ تھی جانی. نہیں لکھا ہے, لکھا ہے, بولا کیوں نہیں, بولا کیوں نہیں ہے. میں نے دوبارہ پڑھا نہیں یار. چٹیاں لے کے پڑھتا ہے یہ. یا پوڈ کاسٹ کا پوائنٹ یہ ہے نا کہ کانورسیشن. چلو میں اسٹرکچر کر دوں اسے, تو کر اسٹرکچر. تیری آواز نہیں آ رہی یار مائک میں. مارکیٹنگ کی بات کرنی ہے, کرنا, بتا کس طرح مارکیٹ کریں, کیا اسٹریٹجی ہے. یا شروع میں ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرائی کی تھی, $10-20 کے ایڈس لگانے کے. اچھا, لیکن اتنا افیکٹو نہیں تھا. اسی شروع میں پیج چھوٹا پیج ہے تو اتنا رسپانس نہیں آتا. لیکن جو ہم نے اویئرنیس والے جو تھوڑی بہت ہم نے بوسٹ کیے ہیں, اس پہ ہمیں بہت زیادہ رسپانس آیا. اچھا, تو ہم نے یہ سوچا ہوا کہ جو اویئرنیس ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اس پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں. ٹھیک ہے, بے شک ہمارے پاس فالوورز نہیں بنتے, بات پھیلتی ہے. اگر صحیح بات ہے نا پھیلانی چاہیے, یا بے شک اتنے فالوورز نہ آئیں. تو ایون جو ایرانی کمیونٹی ہے انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے, مطلب بات چات ہوئی ہے, یہ ہوا جان پہچان ہوئی ہے ڈفرینٹ آرٹسٹ کے ساتھ بھی. مطلب ایک اچھے کاز کو سپورٹ کرو تو اس کا آفٹر میتھ اچھا ہی ہوتا ہے. ابھی ہم انفلوئنسر مارکیٹنگ ٹرائی کر رہے ہیں. اچھا, بیسکلی اس 11,000 فالوورز کے بندے کو ہم نے اسپریڈ شیٹ بھیجی ہے. اس ویکینڈ کو وہ شوٹ کرے گا. ٹھیک, دیکھتے ہیں کس طرح کا ٹرن اراؤنڈ آتا ہے. وہی کلیب پوسٹنگ کر کے نا. تو کوئی لائک طریقہ ہے کہ یہ فگر آؤٹ کرنے کا کہ اگر کسی انفلوئنسر کو آپ کا پروڈکٹ جا رہا ہے تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں اس کے. اگر کولیبریٹو پوسٹ ہے اس پہ تو تمہاری ساری انسائٹس پتہ چل گئی ہیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ یار میں بھی کسی سے سن رہا تھا, وہ کرنا ہے میں نے. تم انفلوئنسر کو لنک بیچتے ہو اپنے شاپ کی
اس کا نام ایڈ کر کے نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو انفلوئنسر کے تھرو تمہیں کتنے کلکس ملے ہیں. مبین سے سن رہے تھے, مبین بتایا تھا نا. ہاں تو ہاں شکریہ مبین بتایا تھا, یاد دیا اسی جو اس نے مجھے ویب سائٹ بتائی تھی وہ میں بھول گیا ہوں تو اسے میں لے کے دوبارہ بھیجتا ہوں. تو وہاں سے تمہیں ساری انسائٹ پتہ چلتی ہے کہ اس نے تمہارا کتنا فائدہ کیا. تو یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنا کافی لازمی ہے. اچھا انفلوئنسر ہوا تو میں سملر انفلوئنسرز کو بھیجوں گا. اگر نہیں اچھا رسپانس آتا ہے آئی ہیو ٹو فائنڈ سم ون ایلس. سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ ہم ایمبیسڈرز, بیسکلی مین یہ ہے کہ میں کمیونٹی بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے ساتھ جتنے آرٹسٹ آہستہ آہستہ آن بورڈ آتے ہیں اس کے ساتھ ان کے سارے آڈینس بھی آتے ہیں. اسی گرافیٹی صرف شرٹس نہیں بیچا, پوسٹرز بھی بیچا. گرافیٹی امپوسٹ آرٹ ہے گلوبل کا, یہی ہے. ہم آگے امپوسٹ آرٹ کے تھرو شرٹس بیچ رہے ہیں. پوسٹ آرٹ کے تھرو یار میرا دل ہے کہ ہم اگر شاپ وغیرہ کھولتے ہیں نا تو گرافیٹی کا جو سارا جو آرٹ والا سیکشن ہوگا اس کو امپوسٹ آرٹ بنا دیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک میں ہی 2 ہو جائیں گے بیسکلی. یا جو گرافیٹی کا پاکستان میں لانچ ہوتا ہے, جو کمیونٹی ادھر بانی ہوگی اس کو ہم مکس کر دیں گے. نام تو ہمیں ڈفرینٹ ہی چلانے چاہیے آئی تھنک, لیکن ڈپینڈ ہی ہوتا ہے. اسی ابھی ہے ٹائم گرافیٹی کو پاکستان آنے میں, آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے امپوسٹ آرٹ چلے. اسی اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کیپٹل چاہیے, اور کپڑوں کا سارا مینیج کرنا. لیکن جب تک وہ چلتا ہے تب تک ہمارے پاس ٹیم بھی ہوگی. ابھی تو ہماری ٹیم میں بہت لوگ ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں. بہت لوگ ہیں. اتنے زیادہ لوگ کیا کریں گے. ہم نے 3 ٹیبلوں میں 2 کرسیاں لگائی ہیں. اتنے لوگ ہیں. اب وہ ٹیبل فولڈ بھی ہو جاتی ہے. ہم نے 2 صوفے رکھے ہیں جس میں کھانا کھاتے ہیں. ایک خراب ٹی وی ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا ہے, لیکن اسے کچھ دیکھ نہیں سکتے. لوگ کہہ رہے تھے سلطی کا تو بڑا فٹ سین ہے, اس نے بہت کیا ہے یہ سوپ پی رہا ہو تمہارے دن, بال اڑ گئے ہیں, وہ بھی آئی برا اڑ گیا. اب یہاں سے نکلیں گے تو کہیں اور کے اڑ جائیں گے میں اس کے. لیکن فٹ سین ہے پتہ. تجھے مزہ آ گیا اسٹوڈیو کا؟ ہاں میں روز صبح اٹھتا ہوں, جم جاتا ہوں. روز صبح 9 بجے اٹھتا ہوں, پھر میں جم جاتا ہوں 10 بجے, پھر میں آتا ہوں گھر واپس, کھانا کھاتا ہوں, نہاتا ہوں, پھر میں یہاں آتا ہوں 1-2 بجے. آج کل تو 3 بجے آ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں. اینی ویز تو میں پھر یہاں آ کے پھر میں کام شروع کرتا ہوں, پھر میں واپس جاتا ہوں 11-12 بجے, لیکن مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی. میں اٹھتا ہوں, میں روتا ہوں, کہتا ہوں او گاڈ, او نو, او فک, یہ کیا ہو گیا. پھر جمی کہتے ہیں ایم ہیئر. پھر میں کہتا ہوں دروازہ کھلا ہوا ہے, میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا اوپر. ہاں پھر میں کہتا ہوں میں آدھے گھنٹے میں اوپر آؤں گا. پھر میں کہتا ہوں کہ کھلا ہوا نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں او فک یار میں بھی کھول کے آیا تھا. پھر میں دوبارہ جاتا ہوں, دروازہ کھولتا ہوں, بھائی محنت ہے بھائی اس کے, تم مذاق کا ہے. لیکن جس دن ہم کام کرتے ہیں اس دن دبا کے کام کرتے ہیں. یار سب سے مین بس یہ کنسسٹنسی ہے. پوڈ کاسٹ نکل لیں, باقی چیزوں میں نہیں اتنے کنسسٹنٹ. ویسے ہمیں کرنا چاہیے ہر دن ہم اسٹوڈیو کی اپڈیٹ دے رہے ہیں. لیکن پچھلے 2 مہینے ہمارے سیم ہی گئے ہیں. Thank you, Mr. Sultan, for coming on my podcast. کوئی مسئلہ نہیں. Thank you for coming to my house every day.